صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہمارا سیرت کا سبق نمبر 28 ہے، 28 الحمدللہ۔ اور سبق سے پہلے درود شریف آپ ضرور پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور دوسری گزارش یہ کہ درود شریف کا یہ اہتمام ہمیشہ رکھیں اپنے چلتے پھرتے اور جناب خصوصاً سیرت کا سبق پڑھتے پڑھانے کے دوران اور سننے سنانے کے دوران ضرور اس کا اہتمام کریں۔ اور دوسری کوشش یہ کریں کہ سیرت کے اس کورس کو بہت اہمیت کے ساتھ سنیں، گھر والوں کے ساتھ سنیں، بچوں کے ساتھ سنیں، فیملی کے ساتھ سنیں۔ جو نوجوان ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کے لیے وقت نکالیں، انشاءاللہ آپ کا مستقبل دنیا کا بھی اس سے بہتر ہوگا، آخرت کا مستقبل بھی بہتر ہوگا۔ تو جو نوجوان لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، سب سے میری گزارش ہے کہ خصوصی وقت آپ اس کورس کے لیے نکالیں۔ یہ ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے اور ہماری آخرت کی بھی ضرورت ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پچھلے سبق کا ہی تسلسل ہے۔ ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے پچھلے سبق سے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے میں یا دین کے راستے میں دشمنوں کی جانب سے کون کون سے حربے استعمال کیے گئے، کون کون سے طریقے استعمال کیے گئے اسلام کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے۔ تو 3 طریقے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تنہا کر دیا جائے، اس کے لیے وہ ابو طالب سے ملتے رہے۔ دوسرا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جسمانی تشدد کیا جائے، وہ بھی انہوں نے کیا۔ تیسرا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، وہ طریقہ بھی آپ پچھلے سبق میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم مزید ان 2 حربوں پہ بات کریں گے جو مشرکین مکہ نے اختیار کیے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ذکر ہے، اور پھر اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے اس پہ بھی ہم آج بات کریں گے۔ چوتھا حربہ جو مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف استعمال کیا وہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان پر دباؤ ڈالا جائے، ان کو پریشرائز کیا جائے کہ کسی طرح وہ سٹیپ بیک کریں اور پیچھے ہٹ جائیں۔ اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری ٹیم، آپ کے صحابہ آپ سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اگین سمجھیں یہ وہی تنہا کرنے کی کوشش، تو سپورٹرز پر دباؤ ڈالنا، ان کو پریشرائز کرنا، یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ اس کی تفصیلات بھی ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، ہم سبق نمبر آپ کے سامنے لکھا ہوا آ جائے گا اور آپ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ سبق نہیں سنا تو آپ وہ سبق جا کے سنیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا، ان کا مذاق بھی اڑایا گیا، ان کو تکلیف بھی پہنچائی گئی، اور کس کس طریقے سے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیسے تشدد ہوا، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا تشدد ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے تفصیلی 2 واقعات ہم نے اس میں ذکر کیے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری فیملی، یہ سارا تذکرہ ہم پیچھے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سپورٹرز پر، آپ کی ٹیم پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کے کارکنوں پر، آپ کی جماعت کے لوگوں کو اس طریقے سے پریشرائز کیا جائے کہ وہ سٹیپ بیک کر دیں، وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو رد عمل تھا اس پورے معاملے میں، وہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ستایا جاتا تھا، تکلیف دی جاتی تھی، تو ان کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوتا تھا، احد احد احد۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، تمام صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا، حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دیگر تمام صحابہ جن کو ستایا جا رہا تھا، تو ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ تو اس میں جو ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے وہ یہ کہ دیکھیں، ہم بھی جب دین کا کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم سیرت کا کورس لے کے آگے چل رہے ہیں، سیرت کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، یا کوئی بھی پازیٹیو کام آپ سوسائٹی میں، معاشرے میں کر رہے ہیں، تو اگر آپ پر کوئی دباؤ ڈالا جاتا ہے، آپ کے سپورٹرز پر کوئی دباؤ ڈالا جاتا ہے، یا آپ کسی اچھے کام کے سپورٹرز ہیں،
تو آپ کو کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اس اچھے کام کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ جائیں. تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے, میری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو میں اس کی سپورٹ سے پیچھے نہ ہٹوں. اس لیے کہ اگر میں سپورٹ سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں یا آپ اس نیک کام یا پازیٹیو کام کی سپورٹر نہیں بنتے, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ کے دین کا کام نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جب اپنے دین کا کام لینا چاہے تو وہ ابابیل سے بھی لے لیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ, اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے اللہ ان کی مدد کرے گا. قرآن نے واضح کر دیا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اگر تم منہ پھیرو گے اللہ فرماتے میں تمہاری جگہ ایک اور قوم پیدا کر دوں گا پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم دین کے کسی کام کے اندر استعمال ہو جائیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم سبق اور ایک بہت اہم میسج ہے. ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالا, ہم نے کس کو سپورٹ کیا, ہماری گفتگو سے, ہماری پوسٹوں سے, ہماری شیئرنگ سے, ہمارے طرز گفتگو سے, ہمارے کام کے سلیقے اور طریقے سے کس کو سپورٹ ملی اور کس کو نقصان ہوا, کس کو ہم اپریشیٹ کرتے رہے اور کس کو ہم جناب ڈی مورلائز کرتے رہے یا ڈی موٹیویٹ کرتے رہے. یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے گا. اب تھوڑا سا ہم اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ آج کے دور میں کچھ مثالیں ہیں اس کی, تاکہ آپ کے سامنے ہمیں یہ لگے کہ بھائی یہ جو سیرت کا واقعہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یا سیرت کے جو واقعات ہم پڑھنے جا رہے ہیں, میں جو بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اس سے سبق حاصل کرنا ہے. تو جو کرنٹ سیناریو ہے یا جو موجودہ قومی یا ملکی صورتحال ہے اس میں دین کا کام کرنے والوں پہ جو دباؤ ڈالا جاتا ہے, مثال کے طور پر اگر ہم انفرادی سطح پہ بات کریں تو انفرادی سطح پر مغرب کی جانب سے یہ بات کی جاتی ہے, ویسٹ کی جانب سے یہ بات کی جاتی ہے آزادی اظہار رائے, فریڈم آف سپیچ. لیکن سوشل میڈیا پر ہمیں آزادی کے ساتھ کام کرنے کا حق نہیں ہے. ہم اہل غزہ کے حق میں, اہل فلسطین کے حق میں وہ بات نہیں کر سکتے جو حق, جس کو ہم حق سمجھتے ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں شریعت کی نظر میں, دین کی نظر میں. اور اگر وہ بات ہم کرتے ہیں تو وہ فیس بک یا یوٹیوب یا جو بھی ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے اس کو سینسر کر دیا جاتا ہے. اور اگر آپ باز نہیں آتے تو آپ کے چینل کو اڑا دیا جاتا ہے, آپ کے پیج کو اڑا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ بات کریں گے تو آپ کے پیج کو اڑا دیا جائے گا, آپ کے چینل کو اڑا دیا جائے گا. تو آپ کو آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے, لیکن مغرب کے اس فریڈم آف سپیچ کے تصور اور کانسیپٹ کے مطابق جس باؤنڈری کے اندر ویسٹ آپ کو اجازت دیتا ہے, اگر آپ اس باؤنڈری کو کراس کرتے ہیں یا آپ دنیا کے کسی بھی معاملے کو ان کے پیراڈائم سے نہیں دیکھتے بلکہ اپنے پیراڈائم سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اٹ مینس کہ آپ دینی نقطہ نظر سے اگر کسی چیز کو پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو دباؤ میں لاتے ہیں, آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں نا کہ بھئی آپ نے پیج بنایا ہم اڑا دیں گے, آپ نے چینل بنایا ہم اڑا دیں گے, آپ جناب ہم آپ کی پوسٹوں کی ریچ گرا دیں گے. کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ کوئی اس طرح کی پوسٹ ہم نے کی, ایک سال تک فیس بک نے ہمارے پورے پیج کی ریچ ڈاؤن کر دی, 5-6 لاکھ اس پہ فالوور ہیں اور جو پیج کی پوسٹ ہے وہ 10-20-25 لوگوں سے زیادہ تک جا نہیں رہی. یہ بھی دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ ہے جو آج کل اختیار کیا جاتا ہے, یہ بھی ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے. اچھا جناب, اسی طرح جو دین کا کام کرنے والے ان کے اندر خوف و ہراس پھیلانا, ان کو ان کے گھر والوں کو پریشان کرنا, دھمکیاں دینا. عالمی سطح پر اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی ایسی شخصیات کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے جاتے ہیں, ان کے اثاثے منجمد کر دیے جاتے ہیں, ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے جاتے ہیں. مسلمان ملکوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر ایک مسلمان ملک دوسرے, آج جو مسلمانوں کے حالات ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کو اس طریقے سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, اس طریقے سے ان کو تھریٹس دی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے فلاں ملک کو اس کام میں سپورٹ کیا تو ہم آپ کو گرے لسٹ میں ڈال دیں گے, ہم آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے, ہم آپ کو قرضہ نہیں دیں گے, ہم آپ پہ اقتصادی پابندیاں لگا دیں گے. اسی طریقے سے اسلامی شخصیات کے خلاف مقدمات قائم کیے جاتے ہیں, عالمی عدالتوں میں مقدمات قائم کیے جاتے ہیں, ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جاتا ہے, دینی تنظیموں کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کتنی ایسی تنظیمیں, کتنی ایسی شخصیات ہیں جن کے سر کی قیمت لگائی گئی, جن کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا, جن پر عالمی عدالتوں میں مقدمات درج کیے گئے, ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا, ان کے گھر والوں کو پریشرائز کیا گیا.
بہت سی جگہوں پر ایسے لوگوں کو ملازمت کے مواقع سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کچھ علاقوں میں یہ ہوا، مجھے وہ علاقے کا نام یاد نہیں ہے، کہ ان کے NIC بلاک کر دیے گئے اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ انڈین نہیں ہیں، آپ ہندوستانی نہیں ہیں۔ اب وہ جو مسلمان ہیں جو وہاں رہنے والے ہیں، وہاں پیدا ہوئے، ان کی نسلیں وہاں پہ پیدا ہوئی، لیکن ان کے NIC وغیرہ بلاک کر کے، اس کا مطلب یہ کہ آپ ملازمت نہیں کر سکتے، آپ جناب کوئی کام نہیں کر سکتے، ملازمت کے مواقع محدود کر دیے جاتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے لیے۔ آپ جانتے ہیں فرانس کے اندر اس طرح کے کئی ملکوں میں ہمیں وقتاً فوقتاً سننے کو ملتا ہے، حجاب پہ پابندی لگا دی گئی۔ کہیں کوئی ملازمت کر رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اگر آپ داڑھی رکھیں گے تو داڑھی رکھ کر آپ ملازمت نہیں کر سکتے، آپ نے داڑھی چھوٹی کروانی ہوگی۔ اس طریقے کی بہت ساری وہ چیزیں جس سے دین کا کام کرنے والوں کو یا دین پر عمل کرنے والوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہوتا ہے، دباؤ میں لایا جا رہا ہوتا ہے، ان کو دبایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ حربے ہیں جو اس وقت بھی استعمال ہوتے رہے، آج بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، اپنی لاجک، عقل، ساری چیزوں کو، سینسز کو استعمال کرتے ہوئے اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اس طریقے سے کہ ہم اپنا کام بھی آگے کرتے رہیں اور دین کے کام میں کوئی رکاوٹ بھی نہ آئے، اور ہم ایسے کسی موڑ پہ بھی آ کے کھڑے نہ ہوں کہ ہم دین کے کام، جو ان کا اصل مقصد تھا کہ دین کا کام نہ ہو، دین کا کام بھی ہوتا رہے اور کسی طریقے سے ہم ان کو چکمہ دے کے اپنے کام بھی آگے کرتے رہیں۔ یہ وہ سبق ہے، یہ وہ درس ہے جو سیرت کے ان واقعات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ پانچواں حربہ جو مشرکین نے اور اسلام کے دشمنوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف استعمال کیا، وہ یہ تھا کہ پروپیگنڈا کیا جائے، بدنام کیا جائے، بے تکے قسم کے القابات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دینا شروع کیے، اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاشرے میں پیش کیا جائے کہ لوگ ان سے متنفر ہونا شروع ہو جائیں، ایسا کوئی پروپیگنڈا کیا جائے ان کے خلاف۔ تو آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے مشرکوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا، حضور کے صحابہ کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا، وہ جو مذاق اڑایا جاتا تھا وہ بھی اسی کا حصہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون، دیوانہ، پاگل کہا گیا، شاعر کہا گیا، ساحر، جادوگر کہا گیا، کاہن، غیب کی خبریں دینے والا کہا گیا، فال نکالنے والا کہا گیا۔ یہ سب القابات وہ کیوں دیتے تھے؟ ظاہر ہے کہ آپ جب کسی کو کہیں گے کہ بھائی یہ آدمی مجنون ہے تو دوسرا آدمی کہے گا کہ یار ان کی بات سننے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یا آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ بات تو کرتے ہیں کہ میں کوئی دین کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں اللہ کی بات، اللہ کا کلام تم تک پہنچاتا ہوں، لیکن یہ اصل میں شاعر ہے، تو شاعر ہے تو لوگ اس کو لائٹ لیں گے کہ یار ٹھیک ہے، جیسے باقی شعراء اپنے شعری کلام پڑھتے ہیں یہ بھی اشعار پڑھ رہے ہیں، یا آپ کسی کے بارے میں یہ باور کرا دیں کہ یار یہ جادوگر ہے تو لوگ ظاہر ہے کہ دور بھاگیں گے۔ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف بے تکے قسم کے القابات یہ دیتے تھے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الحجر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، تم یقینی طور پر مجنون اور دیوانے ہو، لو ما تأتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی میں سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی اس حرکت کا جواب دیا۔ سورۃ القلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے پیغمبر قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو قلم لکھ رہے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے پروردگار کے فضل سے، اس کی رحمت، اس کے انعام اور اس کے احسان سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا انک لمجنون، اللہ فرماتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی نظر میں کیا وقت اور کیا مقام ہے کہ جو الزام انہوں نے لگایا اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس الزام کا جواب خود اپنے کلام میں قرآن کریم کے ذریعے دیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہے تھے، یہ پروپیگنڈا وہ کیوں کر رہے تھے، اور یہ پروپیگنڈا آج جو اسلام کے خلاف کیا جاتا ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ قرآن نے اس کی وجہ بتائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ،
وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ کہ یہ دوسروں کو بھی قرآن سننے سے روکتے ہیں، خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنی جانوں کے سوا کسی اور کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہے، لیکن ان کو احساس نہیں۔ اس سارے پروسیس سے، اس سارے عمل سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہے، یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اس پروپیگنڈے کا مقصد کیا ہے؟ ہم ینہون عنہ کہ لوگوں کو بھی روکیں، وینأون عنہ خود تو یہ پہلے سے رکے ہوئے ہیں۔ یہ وہ حربہ ہے جو مشرکین مکہ استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جو میں ولید بن مغیرہ اور ابو جہل کا جو پورا واقعہ، ہم سبق نمبر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ہم اس سبق میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا، آپ اس سبق میں جا کے سن لیں کہ ولید بن مغیرہ اور ابو جہل نے مل کے باقاعدہ ایک پلان کے تحت یہ طے کیا کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی ایسا ٹائٹل، کوئی ایسا لقب، کوئی ایسا پروپیگنڈا ان کے خلاف کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو بدنام کر سکیں اور لوگوں کو ان سے متنفر اور دور کر سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ شاعر، تو اس نے کہا نہیں، کہا کاہن، تو کہا نہیں، سوچتے 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 آخر وہ اس بات پہ راضی ہوا کہ ہم ان کو ساحر کا اور جادوگر کا لقب دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادوگر بھی میاں بیوی میں تفریق کروا دیتا ہے، جدائی کروا دیتا ہے۔ یہ بھی جب کسی کو دین کا پیغام دیتے ہیں اور وہ مسلمان ہوتا ہے تو میاں بیوی میں تفریق ہو جاتی ہے، باپ بیٹے میں تفریق ہو جاتی ہے، بھائی بھائی میں تفریق ہو جاتی ہے۔ سورۃ المدثر کی وہ آیات ہم اس سبق میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی کا ذکر کیا ہے کہ قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر۔ تو یہ باقاعدہ پلان کے تحت کہ ایک ہی وقت میں اور سب نے ایک ہی بات کرنی ہے اور ایک ہی وقت میں کرنی ہے۔ حج کا موقع تھا اور ایسے موقع پہ کرنی ہے کہ جب لوگ حج کے لیے آئیں گے، اور یہ پروپیگنڈا کرنا ہم نے شروع کر دینا ہے۔ اسی طرح شاعر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا گیا، اسی طرح کاہن کہا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو، اور اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جسے تم نہیں دیکھ سکتے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ ایک ایسے معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے۔ وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، مگر تم ایمان تھوڑا ہی لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ کلام تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی، ما ہوا بقول شاعر۔ پہلے اللہ نے نفی کی ما انت بنعمت ربک بمجنون، یا اللہ نے فرمایا ما ہوا بقول شاعر ولا بقول کاہن، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی۔ یہ جو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جادوگر قرار دیا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ جب سورۃ المدثر میں ولید بن مغیرہ کا پورا پلان اللہ تعالیٰ نے چوپٹ کھول دیا کہ باقاعدہ پلان کے تحت انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جادوگر قرار دیا۔ یہ وہ حربہ تھا، یہ وہ طریقہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے اور دین کے احکام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ پروپیگنڈا ہمیشہ اس کے لیے یہ دو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، یا تو دینی شخصیات کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے یا دین کے احکام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں عقیدہ توحید کے خلاف جو ان کا پروپیگنڈا تھا، وہ تو بنیادی طور پہ پروپیگنڈا اس عقیدے کے خلاف تھا کہ بھائی یہ ایسے عقیدے کی بات کرتے ہیں جس میں یہ تمہارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں آتا تھا، وہ جاہل تھے، وہ علم نہیں رکھتے تھے، وغیرہ وغیرہ، یہ تفریق کرواتے ہیں۔ یہ سارا بنیادی طور پہ مقصد کیا تھا کہ یہ اس عقیدے کے اثرات ہیں۔ تو پروپیگنڈا یا تو دینی شخصیت کے خلاف ہوتا ہے یا دین کے حکم کے خلاف ہوتا ہے۔ اچھا، ایک طرف مشرکین مکہ یہ چال چلتے رہے، لیکن یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے، اس پہ بات کر چکے کہ بعض اوقات اسلام کے دشمنوں کی طرف سے جو دشمنی کا جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے نا، وقتی طور پر تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے، یہ نقصان ہو رہا ہے، اور ظاہر نقصان ہو بھی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اسلام کا پیغام اور دین کا پیغام حقیقت میں اور جگہوں تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ کافر بھی خفیہ تدبیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اب یہ ساری چالیں وہ کس لیے چل رہے تھے کہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا جائے، اسلام کے بارے میں نفرت پھیلائی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کوئی اچھا دین نہیں ہے۔ لیکن ان کی یہ چالیں بہت سے مواقع پر الٹی پڑ رہی تھیں۔
اسی موقع پر کچھ صحابہ کرام، 2-3 صحابہ کرام کے اسلام کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، کہ یہ جو 2-3 صحابہ کرام کا ہم آگے ذکر پڑھ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر اسی پروپیگنڈے کے نتیجے میں اسلام لے کر آئے۔ ان میں سے پہلے صحابی ہیں حضرت زماد بن ثعلبہ الازدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ ازد سے تھا۔ یہ قبیلہ ہے ازد شنوءہ۔ یہ اصل میں اس وقت اگر ہم جو موجودہ جغرافیائی صورتحال ہے اگر اس کی ہم بات کریں تو یہ جو قبیلہ ہے سعودی عرب کا جو صوبہ ہے، آج کل جو سعودی عرب کا صوبہ ہے عسیر، اس میں یعنی اس کے آس پاس یہ قبیلہ موجود تھا، جہاں آج ابہا کا جو مشہور شہر ہے سعودی عرب کا، یعنی سمجھے اس ایریا کے اندر یہ لوگ آباد تھے، قبیلہ ازد شنوءہ۔ اور آپ جب طائف سے یمن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، طائف سے یمن جانے والی جو شاہراہ ہے تو مکہ سے تقریباً 350 میل جنوب کے اندر یہ شہر واقع ہے۔ تو ابہا جو شہر ہے اس سے ایک سڑک بحیرہ قلزم کی طرف جا رہی ہے، بحیرہ قلزم کے ساحل پر جیزان کی سعودی بندرگاہ پہنچتی ہے، اور دوسری جو شاہراہ ہے وہ مشرق میں خمیس مشید سے ہو کر یمن کی سرحد نجران کی طرف جا رہی ہے۔ یہ جو قبیلہ ازد شنوءہ ہے یہ ابہا نامی شہر کے آس پاس آباد تھے، اور مدینہ کے جو یہ قحطانی عرب کہلاتے ہیں، مدینہ منورہ میں جتنے انصار صحابہ تھے نا، قبیلہ اوس، قبیلہ خزرج، جن کے واقعات ہم آگے پڑھیں گے، ان سب کا تعلق بنیادی طور پر نسلی اعتبار سے اسی قبیلہ ازد سے تھا۔ تو حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ ازد شنوءہ سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ بڑے اچھے طبیب بھی تھے، اور دم درود اور جھاڑ پھونک اس کے بڑے ماہر تھے، روحانی علاج کیا کرتے تھے۔ یہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ آئے، وہاں مکہ کے مشرکین آپس میں بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام کا تذکرہ چھڑا، جو ہر وقت ان کی مجلس میں یہ بحث چلتی رہتی تھی، اور وہ مجلس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ یہ جو حضرت زماد ہیں ان کو اس جنون کا، دیوانگی کا دم درود کے ذریعے، جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج کرتے تھے۔ انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ یہ کہاں پر ہے، میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں، میں کچھ ان پہ جھاڑ پھونک کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے ان کو صحت مل جائے، شفا مل جائے۔ تو یہ آگئے دوسرے دن حضور علیہ السلام کے پاس، حضور مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے ہیں تو حضرت زماد کہنے لگے، اے ابن عبد المطلب، آپ کی قوم آپ کے بارے میں یہ گمان کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ آپ جنون میں یا دیوانگی میں مبتلا ہو گئے، آپ ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ ان کو بے وقوف قرار دیتے ہیں، تو اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کا علاج کر لیتا ہوں۔ مطلب یہ کوئی لا علاج بیماری آپ اس کو نہ سمجھیں، میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں پروپیگنڈے کا اثر کتنا زیادہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس آ کر ایک صحیح تندرست صحیح نظریہ پیش کرنے والے شخص کو کہہ رہے ہیں کہ میں آیا ہوں آپ کے پاس اور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ مجنون ہیں، میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی قسم کی ناگواری کا اظہار نہیں کیا، آپ خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ یہ کہنے لگے کہ میں بہت سے لوگوں کا علاج کر چکا ہوں، لوگوں کو شفا ملی ہے۔ جب ان کی بات مکمل ہو گئی، حضور علیہ السلام نے جواب میں خطبہ ارشاد فرمایا، جو آپ کے خطبے کے ابتدائی الفاظ ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ یہ آپ نے جب پڑھا، حضرت زماد نے جب یہ کلمات سنے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ دوبارہ مجھے یہ کلمات سنائیے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمات سنائے، دہرائے۔ جب یہ سارے کلمات انہوں نے سنے تو کہنے لگے، قد سمعت قول الکہنہ وقول السحرہ وقول الشعراء، میں کاہنوں کا کلام بھی سنا ہے، میں نے جادوگروں کا کلام بھی سنا ہے، میں نے شاعروں کا کلام بھی سنا ہے۔ ما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء،
آپ نے جو کلمات اس وقت ادا کیے اس جیسے کلمات میں نے کبھی نہیں سنے. وَلَقَدْ بَلَغْنَا نَاعُوسَ الْبَحْرِ، یہ تو انتہائی فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پہ قائم، اعلیٰ معیار پہ فائز کلمات ہیں. ہاتھ یدک ابایعک علی الاسلام، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں اسلام پر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. آئے کس لیے تھے؟ حضور علیہ السلام کی دیوانگی کا علاج کرنے کے لیے. خود حضور علیہ السلام کے دیوانے بن گئے. جو حضور علیہ السلام کا کلام ایک مرتبہ سن لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ حضور کا دیوانہ نہ بنے؟ آج ہم حضور کے امتی ہیں، ہم بھی ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم بھی حضور کے دیوانے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے جب بیعت کی، آپ نے فرمایا یہ بیعت تمہارے لیے بھی، تمہاری قوم کے لیے بھی، یعنی تم جا کر اپنی قوم کو دین کی دعوت دینا، اور میں تمہیں ایڈوانس میں تمہاری قوم کو بیعت کر رہا ہوں. یہ جو آپ نے کلمات پڑھے یا آپ نے خطبے میں سنے ہوں گے، یہ جملے اپنے بچوں کو یاد کروائیں، خود یاد کریں. کوئی اتنے مشکل الفاظ تو نہیں ہے. ان الحمد للہ، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. نحمدہ، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. ونستعینہ، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلل فلا ہادی لہ، جس کو اللہ بے راہ کر دے، گمراہ کر دے، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وحدہ، وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمدن، کہ محمد عبدہ، ان کے بندے ہیں. ورسول، ان کے رسول ہیں. اما بعد، اور اس کے بعد یہ آپ علیہ السلام نے وہ کلمات پڑھے جس سے حضرت ضماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہوئے اور مسلمان ہو گئے. اب دیکھیں اس میں ہمارے لیے ایک سبق تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کے خلاف یہ سارا پروپیگنڈا کیوں کرتے تھے؟ بدنام کرنے کے لیے، تاکہ لوگ دور ہو جائیں. لیکن حضرت ضماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں مسلمان ہوئے؟ ان کے اسی پروپیگنڈے کی وجہ سے آئے ملنے کے لیے، اور جب سنا تو متاثر ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا. تو ان کی وہ جو چال تھی وہ الٹی پڑ گئی. اور دوسرا جو اس میں اہم سبق ہے، یعنی اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا کہ بھائی کافروں کی سازشیں وہ اپنی چال چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی چال چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی چال کو کامیاب ہونا ہے، اللہ کی تدبیر کو کامیاب ہونا ہے. کافروں کی سازشیں وقتی طور پر دنیا میں اسباب کے درجے میں تو یقیناً کامیاب ہوتی ہیں، لیکن دین کا کام کرنے والے کو یہ تسلی اور یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے. لہٰذا الٹیمیٹلی جو کامیابی ہے، جو نتیجہ ہے اور جو سکسس ہے، وہ میرے ہی حق میں اللہ تعالیٰ مقدر فرمائیں گے. دوسری جو اہم چیز اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ حضور علیہ السلام کی اپنے مشن سے وابستگی اور آپ کا صبر اور تحمل آپ کے مزاج میں. اب دیکھیں حضور علیہ السلام کے پاس حضرت ضماد آئے، ظاہر ہے کہ آپ ایک تندرست، صحت مند، صحیح سالم، بالکل ٹھیک ٹھاک، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مجنون ہیں، میں آپ کا علاج کروانا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے کوئی، آپ ہائپر نہیں ہوئے، آپ غصہ نہیں ہوئے کہ بھائی تمہیں شرم نہیں آتی، تم مجھے مجنون کہہ رہے ہو. حضور علیہ السلام ایک ویژن رکھتے تھے، ایک مشن رکھتے تھے، اس مشن کے لیے آپ کام کر رہے تھے. آپ کو لگا کہ اگر یہ بات کر رہا ہے لیکن اس کے بعد میں کوئی بات کروں گا یہ میری بات سمجھ جائے گا. آپ علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے، اور جب وہ خاموش ہوئے آپ نے اپنا پیغام آگے ڈیلیور کر دیا، اور اس کا اثر ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے. اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی شخص ایسا آیا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سے دین کی کوئی بات پوچھنا چاہ رہا ہے، وہ آپ سے شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہے، وہ دین کی کوئی بات سمجھنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کا انداز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو آگے جان بوجھ کے آپ کو تنگ کرنے کے لیے آیا، آپ کو پریشان کرنے کے لیے آیا، اس کے لیے آپ کا ریئیکشن یا رسپانس وہ الگ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ یار یہ جس بیک گراؤنڈ سے آیا ہے، یہ جس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس کے آس پاس جس طرح کے لوگوں کی گیدرنگ ہے، تو یہ مجھ سے جو بات کر رہا ہے یہ کوئی انٹینشنلی یا قصدن عمدن میری کوئی بے ادبی یا گستاخی نہیں کر رہا، بلکہ اس کا مزاج یا ماحول اس کو ایسا ملا ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں ہائپر نہیں ہونا چاہیے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض اوقات علماء کے پاس جو لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، یا مفتیان کرام کے پاس، یا بعض اوقات استاد کلاس میں سبق پڑھا رہا ہے، تو استاد کیا کرتا ہے کہ تمام شاگردوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہا ہوتا ہے. اب بعض بچے کسی فیملی بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں، دوسرا کسی بیک گراؤنڈ سے آیا ہوا ہے، تیسرا کسی بیک گراؤنڈ سے آیا ہوا ہے. اب مثال کے طور پر اگر کسی بچے کے انداز میں بے تکلفی ہے، یا بولڈنس ہے،
یا وہ کھل کے اپنی بات کر لیتا ہے، دوسرا بچہ تھوڑا ادب آداب کا خیال رکھتا ہے، پہلا بچہ ادب آداب کا خیال نہیں رکھتا، لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے استاد کی بے ادبی کرے، اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی عالم کی، کسی مفتی صاحب کی، امام صاحب کی بے ادبی کرے، اس کے بولنے کا انداز ہی وہی ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ ایک مشن رکھتے ہیں، ایک ویژن رکھتے ہیں، آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ پہلے ان کو قریب کریں، ان کو دین کی بات کریں۔ جب آپ ان کو قریب کر دیں گے، دین کی بات سمجھا دیں گے، جب تربیت کریں گے تو بعد میں یہ بات بھی سمجھا دیجیے گا کہ بھئی کسی سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو ہم سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنک رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری عزت نفس کا گراف ہم نے اتنا اونچا کیا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہمارے سٹینڈرڈ یا ہمارے مزاج سے تھوڑی سی ہٹی ہوئی بات کر دے تو جناب ہمارا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تکبر کی نشانی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ سیرت کا بہت اہم درس اور اہم میسج اور اہم پیغام ہے۔ والدین کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کے بچوں کی جو تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اسکول میں پڑھ رہا ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں، کس طرح کا ماحول اس کو مل رہا ہے، تو وہ جب آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ اس کو یہ دیکھ لیا کریں کہ یار یہ جو بات مجھ سے کر رہا ہے یہ بے ادبی کر رہا ہے یا اس کو پتہ نہیں چل رہا اور یہ بات کرنے جا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ بعد میں اس کو سمجھا دیں، لیکن اس وجہ سے اگر آپ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے تو یہ کوئی اچھا طریقہ بھی نہیں ہوگا اور اس کی شخصیت پہ کوئی اچھا نتیجہ بھی مرتب نہیں ہوگا۔ دوسرا واقعہ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا ہے۔ یہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ دوس بھی اسی یمن کے بارڈر پر اور ابہا شہر یعنی اسی جگہ پر یہ قبیلہ بھی آباد تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اس قبیلے کے سردار تھے حضرت طفیل بن عمر، بہت ذہین آدمی تھے، شاعر بھی تھے اور اپنے علاقے کے سمجھے حکمران بھی تھے، سردار بھی تھے۔ یہ مکہ مکرمہ آئے ہیں تو ان کا بڑا پروٹوکول ان کو دیا گیا، استقبال کیا گیا۔ ساتھ ہی جب یہ لوگ بیٹھے ہیں مکہ کے مشرک تو ان کو سمجھانا شروع کر دیا کہ بھائی یہ جو یہاں پر شخص ہے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے بچ کے رہنا۔ انہوں نے ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے، ہماری یونٹی کو ختم کر دیا ہے اور جناب ہمارے سارے معاملات کو ختم کر دیا، اور ان کی جو باتیں ہیں وہ بس وہ جادو جیسی اثر رکھتی ہیں، جادو ہے ان کی باتیں۔ یہ باپ بیٹے میں جدائی کروا دیتے ہیں، بھائی کو بھائی سے لڑا دیتے ہیں، میاں کو بیوی کو میاں سے لڑا دیتے ہیں۔ یہی جادوگروں کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ تو ایک معزز آدمی ہیں، سردار ہیں، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ جا کر ان سے متاثر نہ ہو جائیں اور آپ کا قبیلہ ان سے متاثر نہ ہو جائے، لہٰذا نہ تو آپ نے ان سے کوئی بات کرنی ہے نہ ان کی کوئی بات سننی ہے۔ یہ ہم آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں، ورنہ آپ پر بھی ہو سکتا ہے ان کے جادو کا اثر ہو جائے۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ان لوگوں نے اتنی سختی سے اور اتنی تاکید سے اور اتنا انہوں نے ایمفیسائز کیا، بار بار یہ بات کی کہ میں بالکل سہم گیا، میں بالکل ڈر گیا کہ یار مجھ پہ کوئی اثر نہ ہو جائے جادو کا، اور میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ ان کی بات تو میں نے کبھی بھی نہیں سننی۔ اور اتنا انہوں نے مجھے ڈرا دیا تھا کہ جب میں مسجد حرام گیا تو میں مسجد حرام میں جاتے ہوئے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کے گیا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ میرے کانوں میں کسی کی آواز نہ پڑے۔ اندازہ لگائیں پروپیگنڈے کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کے گیا کہ میرے کانوں تک ان کی بات نہ پہنچے۔ اب یہ پہنچے مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں میں قریب ہی کھڑا ہو گیا، تو میں نے تو یہ طے کر رکھا تھا کہ میں نے ان کا کوئی کلام، ان سے بات چیت نہیں کر رہی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کر رہے تھے۔ تو جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو میرے کانوں میں کچھ، ظاہر ہے آپ کانوں میں روئی بھی رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ آواز تو کانوں میں پڑ جاتی ہے۔ وہ جب کلام میرے کانوں میں پڑا ہے تو مجھ پہ بڑا اثر کیا اس کلام نے، بہت زبردست اور خوبصورت کلام تھا۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسا کہ واہ ثقل امی، میری ماں مجھے روئے، اور اپنے آپ کو کہنے لگے کہ بھائی تو خود ایک ذہین شاعر ہے، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، تو اس شخص کی باتیں سننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اگر کوئی اچھی بات کرے گا تو قبول کر لینا، غلط بات کرے گا تو ریجیکٹ کر دینا، کوئی تم بیوقوف تو نہیں ہو بھائی، تمہارے پاس عقل ہے، شاعر ہو، ذہین سمجھدار آدمی ہو، یہ کون سا طریقہ ہے کانوں میں تم نے روئی ٹھونس دی؟ بات سنو، صحیح بات ہے ایکسیپٹ کرو، غلط بات ہے ریجیکٹ کرو۔ کہتے ہیں میں کچھ دیر ٹھہرا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے جانے لگے تو یہ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لے گئے، یہ کہتے ہیں میں گھر کے اندر داخل ہو گیا، اور اندر جاتے ہی میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری تفصیل بتا دی کہ میں اس طرح آیا تھا، مجھے انہوں نے یہ کہا، پھر میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونسی اور آپ کے پاس آیا، آپ کا کلام سنا تو مجھ پہ اس کا اثر ہوا ہے۔ تو میں نے جو آپ کا کلام سنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پہ اپنا پیغام پیش کریں کہ آپ کا کیا مطلب
مشن کیا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اسلام کا بھی تعارف کرایا, آپ نے قرآن کی کچھ تلاوت بھی کی. حضرت طفیل کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کلام کبھی نہیں سنا اور اس سے زیادہ انصاف پر مبنی بات کبھی کسی سے نہیں سنی. فوراً مسلمان ہو گئے, فوراً اسلام قبول کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے انی مطاع فی قومی, یا رسول اللہ میں اپنی قوم میں ایک بااثر شخص ہوں, اوپینین لیڈر ہوں, میری بات مانی جاتی ہے. وَأَرْجِعُ إِلَيْهِمْ وَرَاجِعٌ إِلَيْهِمْ, میں اب قوم کے پاس جا رہا ہوں. وَدَاعِيهِمْ إِلَى الْإِسْلام, اور قوم کو دین کی اسلام کی دعوت دوں گا. فَادْعُوا اللَّهَ أَن يَجْعَلَ لِي آیَةً, آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے لیے کوئی ایسی نشانی مقرر کرے کہ میں جاؤں تو ان کو پتہ چل جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرما دی. حضرت طفیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے اپنی قوم کے پاس. جب اپنی قوم کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ نشانی مقرر کی کہ ان کے چہرے پر ایک روشنی, ایک نور نظر آتا تھا, ایک چمک تھی ان کے چہرے پر. جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے اور ان کو یہ نشانی نظر آئی تو ان کو یہ لگا کہ میری قوم کو کہیں یہ نہ لگے کہ اس کو برس کی بیماری ہو گئی ہے یا کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے. انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس نشانی کو کسی اور جگہ منتقل کر دے, یہ لوگ کہیں یہ نہ سوچیں کہ اس کو کوئی بیماری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو نشانی تھی یا وہ جو روشنی, وہ جو چمک تھی, وہ ان کی لاٹھی کی طرف منتقل ہو گئی کہ ان کی وہ لاٹھی چمکتی تھی, جو ایک نشانی تھی. گویا اللہ کے رسول نے جو دعا کی تھی اس کی قبولیت کی ایک علامت تھی. حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کے سردار تھے, رئیس تھے, آپ سمجھیں حکمران تھے اس علاقے کے. انہوں نے دعوت دی, اپنی والدہ کو دعوت دی, اپنے والد کو دعوت دی, اپنی اہلیہ کو دعوت دی. وہ سب مسلمان ہو گئے. قوم ان کی جلد مسلمان نہیں ہوئی, لیکن حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا. غزوہ خندق میں جب انہوں نے غزوہ خندق کے بعد جب مدینہ منورہ ہجرت کی ہے تو اپنے ساتھ 70 یا 80 گھرانوں کو بھی یہ ساتھ لے کر آئے ہیں, اور پھر انہوں نے اسلام کے راستے میں بہت بڑی بڑی خدمات حضرت طفیل بن عمر نے انجام دی. جنگ یمامہ کے اندر حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. تو یہ جو حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, اس سے بھی ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ انہوں نے پروپیگنڈا کیا, ان کو ڈرایا. وہ جو میں نے شعر پڑھا تھا نا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اس دین کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی تدبیر کی, اللہ نے بھی تدبیر کی. یہ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے اسی بدنامی کے کلام سے, ان کی اسی گفتگو سے دوسرے کو متاثر کر کے حضور کے پاس بھیجا اور وہ مسلمان ہو گئے. تو آج بھی ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں. جب اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو یقیناً اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے, دینی شخصیات کو بدنام کیا جاتا ہے, شریعت کے حکام پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں, لیکن اس کا بہت بڑا اثر ان لوگوں پر جو تھوڑی سی سینس رکھتے ہیں, سمجھ رکھتے ہیں, عقل رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اس کو پڑھ لو نا, ایک دفعہ دیکھ لو. جیسے حضرت طفیل بن عمر نے کہا, آپ کو کتنے انگریز ایسے ملیں گے, کتنے مغرب میں رہنے والے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اسی وجہ سے اسلام کو پڑھنا شروع کیا, جنہوں نے اسی وجہ سے قرآن کا مطالعہ کیا کہ بھائی اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, ایک دفعہ پڑھ لو قرآن کریم کو, ایک دفعہ پڑھ لو, مطالعہ کر لو, سمجھ لو. اگر بات سمجھ میں آئے ایکسیپٹ کر لینا, بات سمجھ میں نہ آئے تو ریجیکٹ کر دینا. آج پوری دنیا کے اندر سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے, اور اسلام کے پھیلنے میں جہاں اور بہت سارے فیکٹر ہیں, ایک بہت بڑا فیکٹر اس بات کا ہے کہ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا, اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو کوششیں کی گئیں, وہی الٹی ثابت ہو رہی ہیں. اس لیے دین کا کام کرنے والوں کو ظاہر سے پریشانی بھی ہوتی ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, بے چینی بھی ہوتی ہے, لیکن جب آپ حق کا کام کر رہے ہیں, جب آپ دین کا کام کر رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کرنا ہے. اور اگر ہم اپنی زندگی میں کامیابی کا کوئی منظر نہ دیکھ سکے تو ہم کامیاب ہیں. ہماری مثال ایک دہاڑی دار مزدور کی ہے. دہاڑی دار مزدور کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ بلڈنگ بنتی ہے نہیں بنتی, اس نے آنا ہے, اپنی دہاڑی لگانی ہے, مزدوری لے کے چلے جانا ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں, اپنی دہاڑی لگائیں گے, دہاڑی لگا کے دنیا سے چلے جائیں گے, ہم کامیاب ہیں, ہمیں ہماری دہاڑی مل جائے گی. ہم نے اپنا کام کرنا ہے, اپنے کام سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. اب اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ. وہ بھی سمجھیں اسی کا ایک پارٹ ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سابقون الاولون میں ہیں. ان کا جو نام تھا
جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کنیت تھی۔ ان کا جو اسلام لانے کا تفصیلی واقعہ وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ غفاری اس لیے کہلاتے ہیں، ان کا جو قبیلہ تھا بنو غفار، یعنی بنو غفار سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ جو عرب کا جو حجاز کا علاقہ ہے اس میں یہ کنانہ کے بڑے قبیلے کی ایک شاخ تھی، اور اس کی جو رہائش تھی یا آبادی تھی مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ جاتے ہیں، یعنی یہ نہ مکہ میں تھا نہ مدینہ میں، بلکہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں میدان بدر کے قریب ایک وادی ہے صفراء نامی، وادی صفراء، اس بستی میں یہ بستی ان کا مسکن تھا، اور ان کی جو رہائش تھی یہ دو پہاڑوں کے درمیان تھی۔ ایک پہاڑ کا نام تھا مصلح اور دوسرے کا نام تھا محضہ، اس کے درمیان ان کی قبیلہ غفار کی آبادی تھی۔ تو گویا مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے، مکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکہ مثلا یہاں پر ہے، مدینہ یہاں پر ہے، شام یہاں پر ہے، یعنی مکہ سے شمال کی طرف جائیں گے تو یہ وادی صفراء آئے گی، پھر مدینہ آئے گا، پھر آگے جا کے شام آئے گا۔ ان کا جو قبیلہ تھا یہ بڑا ایک ڈینجر قسم کا قبیلہ سمجھا جاتا تھا، اور اس راستے سے آنے والے جتنے قافلے ہوتے تھے ان کو لوٹ لیا کرتے تھے یہ لوگ، مطلب بہت ڈینجر قسم کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح ظاہر ہے جب بات پھیلتی ہے، حضرت ابو ذر غفاری کو بھی بات پتہ چلی کہ بھئی اس طرح نبی آئے اور ان کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ ان کے بھائی تھے انیس، انہوں نے ان کو کہا کہ تم ذرا جا کے نا ان کی خبر لے کر آؤ، مجھے بتاؤ کہ مجھے جو بات ان کے بارے میں کی جا رہی ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، ان کی باتیں سنو، مجھے آ کے اطلاع دو۔ یہ آ گئے مکہ مکرمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، بات سنی اور تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا بھائی کیا سن کر آئے ہو؟ تو یہ کہنے لگے رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق وکلاما ما هو بالشعر، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ بہت اعلیٰ اخلاق کا حکم دیتے ہیں، اور جو کلام وہ کہہ رہے ہیں وہ کوئی شعر نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی نہیں ہوئی، مطلب جو بات انہوں نے بتائی ان کو پوری تشفی نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ما شفیتنی، آپ نے مجھے پوری بات بتائی نہیں۔ انہوں نے کہا میں خود جاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ساتھ راستے کے لیے کچھ سامان زاد راہ لیا، پانی کا ایک مشکیزہ لیا اور سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کر رہے ہیں، پہچان نہیں پا رہے، تو کسی سے یہ ڈائریکٹ پوچھنا بھی نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ جس طرح کا ماحول بنا ہوا تھا ان کو پتا تھا کہ میں نے کسی سے ڈائریکٹ پوچھا تو یہ لوگ مجھ پہ پل پڑیں گے اور مجھے جناب تشدد کا نشانہ بنائیں گے، کسی سے ڈائریکٹ پوچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ چکر لگا رہے ہیں، پہچان میں نہیں آ رہے، رات ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی ایک نیا آدمی ہے، مسافر ہے، انجان ہے، باہر سے کہیں آیا ہے، ان کے پاس آئے اور ان کو کہا باہر سے آئے آپ میرے مہمان بن جائیں۔ لیکن نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کوئی تفصیل پوچھی کہ بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، نہ انہوں نے کوئی تفصیل بتائی۔ چلے گئے، رات گزاری، صبح ہوئی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنا زاد راہ لیا، مشکیزہ لیا اور نکل پڑے۔ مسجد حرام میں گھومتے رہے، پورا دن وہاں رہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ شام ہوئی، دوبارہ اپنی اسی جگہ پر آ گئے جہاں حضرت علی سے ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت علی وہاں سے گزرے، انہیں فرمایا کہ بھائی میرے ساتھ چلیں۔ کہنے لگے کیا وقت نہیں آیا کہ اس مسافر کو اس کا ٹھکانہ بتا دیا جائے؟ مقصد یہ تھا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ان کو ساتھ لے گئے۔ آج دوسرا دن تھا، نہ حضرت علی نے پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ تیسرا دن شروع ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ آپ یہاں کیسے آپ کا آنا ہوا ہے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ اگر آپ مجھ سے پکا وعدہ کریں کہ آپ میری صحیح رہنمائی کریں گے، صحیح بات مجھے بتائیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ میرا یہ مقصد ہے، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آیا ہوں، ان کی بات سننا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَإِنَّهُ حَقٌّ وَإِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، کہ وہ بالکل حق ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات حق ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں، صبح ہم نکلیں گے اور ساتھ ہی چلتے ہیں، تم میرے پیچھے پیچھے چلنا، اگر مجھے کہیں کوئی خطرہ محسوس ہونا، میرے زیادہ قریب نہیں رہنا، میرے پیچھے پیچھے رہنا، مجھے کہیں خطرہ محسوس ہو تو میں اس طرح کا گیسچر یا اس طرح کا پوز بناؤں گا گویا میں پانی بہا رہا ہوں، یعنی یا تو میں پیشاب کرنے کے لیے رکا ہوں یا جناب میں کوئی اپنا جوتا سیدھا کرنے کے لیے رکا ہوں،
تو جب میں رک جاؤں تم سمجھ جانا کہ خطرہ ہے تو تم آگے مت آنا، وہیں سے آگے پیچھے ہو جانا، اور اگر میں سیدھا سیدھا چلتا رہوں تو تم میرے پیچھے پیچھے آتے رہنا، یہاں تک کہ جہاں میں داخل ہو جاؤں آپ بھی وہاں داخل ہو جانا، میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملوا دوں گا۔ تو حضرت ابوذر نے فرمایا ٹھیک ہے، اسی پلان کے مطابق نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے پہنچ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، آپ کے ارشادات سنے، آپ کی نصیحتیں سنی، اور پھر آپ نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ تم ابھی یہاں سے سیدھا اپنی قوم کے پاس جاؤ، ارجع الی قومک فاخبرہم حتی یأتیک امری، کہ تم اپنی قوم کے پاس جاؤ، ان کو دین کے بارے میں بتاؤ، یہاں تک کہ تمہارے پاس میرا کوئی دوسرا حکم آ جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ دین کو اللہ نے غلبہ دیا ہے۔ مقصد آپ کا یہ تھا کہ بھائی یہاں سے نکل کے کسی کو کچھ نہ بتائیں، بس نکلیں سمپل اور نکل کے ڈائریکٹ اپنے علاقے میں پہنچ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت ان کو اس لیے کی کہ اگر آپ باہر جا کے لوگوں کو بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ آپ پہ تشدد کریں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، تو پتہ نہیں آپ وہ برداشت کر سکیں نہ برداشت کر سکیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دین دے کر بھیجا ہے، لأصرخن بها بین ظہرانیہم، میں قریش کے مجمع میں جا کر کھلے عام زور زور سے اسلام کا اعلان کروں گا۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ بھائی یہاں سے جاؤ خاموشی سے، انہوں نے کہا نہیں میں جا کے ان کے مجمع میں زور زور سے اعلان کروں گا، اور مسجد سے نکلے، قریش کے مجمع میں پہنچے اور زور زور سے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مشرکین نے کیا کرنا تھا؟ مشرکین نے جیسے ہی سنا سارے پل پڑے، مارنا شروع کیا، تشدد کرنا شروع کیا۔ حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہاں موجود تھے، وہ درمیان میں آئے، بیچ بچاؤ کیا اور ان کو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، اور تم جب مکہ سے شام جاتے ہو تو ان کے قبیلے سے گزر کے جاتے ہو، آج تم اس پہ تشدد کر رہے ہو، اس کے قبیلے سے گزر کے کیسے جاؤ گے؟ بہرحال بیچ بچاؤ کر کے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑایا۔ دوسرا دن ہوا، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہی کیا، پھر ان کے مجمع میں جا کے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یہ نعرہ مستانہ وہاں بھی لگایا۔ پھر انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بیچ بچاؤ کیا، ان کو ڈرایا کہ تمہارے قافلے ان کے علاقے سے گزر کے جاتے ہیں، تم گزر نہیں سکتے ان کے علاقے سے اگر یہ تشدد تم کرتے رہے۔ بہرحال حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ کر کے وہاں سے تشریف لے گئے، اپنے قبیلے کو دین کی دعوت دی، اور ان کے قبیلے کے آدھے کے قریب آدھے لوگ تقریباً مسلمان ہو گئے، اور باقی جو آدھے لوگ تھے وہ ہجرت کے بعد اسلام لے آئے۔ تو یہ ایک شخصیت تھی۔ حضرت طفیل بن عمر کو دیکھیں، وہ بھی ایک شخصیت تھی، اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں گئے، 70-80 گھرانوں کو ساتھ لے کر آئے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے میں گئے، اپنے پوری قوم کو مسلمان دعوت دی، اور ان کی پوری قوم مسلمان ہو گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کی۔ اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مخلص ہو نا اپنے مشن کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہو، تو ایک آدمی بھی بہت کام کر سکتا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ آپ اگر مخلص ہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ اس چیز سے مت ڈریں کہ میں اکیلا ہوں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکیلے تھے، حضرت زماد بن ثعلبہ بھی اکیلے تھے، حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکیلے تھے۔ یہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، ان میں سے کوئی صحابی بھی مکہ کا رہنے والا نہیں تھا، کوئی بھی صحابی مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا، دوسرے علاقوں کے رہنے والے تھے۔ وہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ یہی آل نال تھے، یہی دینی رہنما تھے، یہی دینی پیشوا تھے۔ تو کبھی بھی اگر آپ کوئی پازیٹیو کام معاشرے میں کر رہے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ ایمان والو اپنی فکر کرو، اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم ٹھیک راستے پر ہو۔ اس لیے پازیٹیو کام کرتے وقت یہ مت سوچیں کہ میں اکیلا ہوں، ہم ایک ہیں، ہم دو ہیں، ہم تین ہیں۔ بھائی آپ جتنے بھی ہیں، اگر آپ کا کام، مشن، طریقہ، سلیقہ، حکمت عملی قرآن، حدیث، سیرت کے مطابق ہے، آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی عطا کرے گا۔ اس واقعے میں بھی ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔
ایک سبق تو میں نے ذکر کیا. دوسرا اہم سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوذر کو کیا حکم دیا تھا کہ آپ یہاں سے اپنی قوم کے پاس چلے جائیں، لیکن حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور مجمع میں اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے سیکھنے کو؟ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات کسی بڑے کی طرف سے آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہوتا ہے وہ ایک مشورے کے طور پر یا آپ کے لیے ایک سیف سائٹ کے طور پر یا اس اعتبار سے دیا جا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ دو آپشن ہیں، ایک میں اس پہ مشکل آئے گی، ایک میں آسانی ہے، وہ آپ کو آسانی والا راستہ منتخب کر کے بتا دیتا ہے کہ آپ یہ راستہ اختیار کریں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ محفوظ رہیں. لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں ہمت ہے، میں اس مشکل راستے کو اختیار کر کے اس کے ذریعے کامیابی حاصل کر سکتا ہوں، تو ایسی صورت میں بڑے کے اس حکم کا ماننا اس پہ لازم نہیں ہوتا. اس لیے جو امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے یا کسی کو کوئی بات کی جاتی ہے تو بعض اوقات اس کا مقصد اس کام کو لازم کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے، بعض اوقات اس کام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو سامنے والے کو اتنی سینس ہونی چاہیے کہ یہ جو مجھے حکم دیا جا رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہی حضرت ابوذر نے کہا. حضور نے فرمایا کہ تم یہاں لوگوں کو مت بتاؤ، حضرت ابوذر فرما رہے ہیں میں سب کے سامنے اعلان کروں گا. تو حضور نے ان کو ڈانٹا تو نہیں کہ بھائی میں تمہیں منع کر رہا ہوں، اس لیے کہ حضور کا یہ حکم ایک مشورے کے طور پر تھا کہ بھائی تمہارے لیے سیف سائڈ اس میں. یہ جو بات ہے نا اس کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہر بات نا بہت گہرائی میں جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو پوچھنے کے نہیں ہوتے، کر کے بتانے کے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کام میں نے کر لیا. مطلب کوئی اچھا کام آپ کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ کو کہیں خطرہ بھی محسوس ہو رہا ہے، تو اب آپ بہت زیادہ ہر بات کو اتنے کیڑے نکالنا شروع کریں گے تو آپ کوئی کام دنیا میں نہیں کر سکتے. مطلب آپ کوئی مثال کے طور پر کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کو کسی بڑے نے کہا کہ ہاں بھائی یہ کام آپ اس طریقے سے کر لیں، تو بس آپ کر لیں اور کر کے بتا دیں یہ کام میں نے کیا. اب آپ ایک قدم پہ پوچھ رہے ہیں اچھا یہ کیسے کروں، یہ کیسے کروں، یہ کروں یہ نہیں کروں. آپ اپنے لیے بھی مشکل کھڑی کریں گے، اس کے لیے بھی مشکل کھڑی کریں گے. تو سامنے والے کو اتنا سمجھدار، اتنا سینسیبل ہونا چاہیے کہ بھائی کون سی باتیں ایسی ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے میں کوئی فارمولہ نہیں بتا سکتا آپ کو، یہ کامن سینس کی بات ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو پوچھ کر کرنے کی ہوتی ہیں، کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو بغیر پوچھ کر کرنے کی ہوتی ہیں، اور کون سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ کو کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر حال میں آپ نے یہی کام کرنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور کام بہتر ہے تو آپ وہ کام بھی کر سکتے ہیں. آپ کے شیخ کی طرف سے، آپ کے مرشد کی طرف سے، آپ کے پیر کی طرف سے، آپ کے استاد کی طرف سے آپ کو کوئی بات کی جا رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کام میں یہ دوسرا والا بھی کر سکتا ہوں، تو آپ اگر وہ کام کر لیں تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ عقل کی بات ہے. تو اس لیے اتنی سمجھداری، اتنی سینس انسان کے اندر ہونی چاہیے. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ، ان کا حضور کے سامنے یہ کہنا کہ میں اعلان کروں گا، پھر حضور کا ان کو کچھ نہ کہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے اور شریعت کا ایک مزاج ہے جو ہمیں سمجھنا اور سیکھنا چاہیے. دوسرا اہم سبق جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ کیا؟ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو خبریں پہنچی تھیں، جو پروپیگنڈے پہنچے تھے، انہوں نے اس کی تحقیق کی. تحقیق کرنے کے لیے پہلے سٹیپ میں انہوں نے یہ کیا، اپنے بھائی کو بھیجا. پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو خود تشریف لائے. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی سنی سنائی باتوں پر انسان کو یقین نہیں کرنا چاہیے. آج کل جس طریقے سے باتوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ انجینئرنگ کی جا رہی ہوتی ہے، جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے، جس طریقے سے کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور ہمارے دینی طبقے کے اندر یہ چیز ہمیں دیکھنے کو بعض اوقات ملتی ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کوئی بات آئی، مطلب دینی طبقے کے اندر بھی جو دینی طبقہ کہلاتا ہے، وہ بھی جو عام لوگ کہلاتے ہیں، وہ بھی، یہ طبقات کی تقسیم بھی پتہ نہیں ہم نے عجیب سی کی ہوئی ہے، کون سا دینی ہے کون سا دینی. مجھے تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. ہماری اپنی تقسیمیں بنائی ہوئی، شریعت کی نظر میں یہ تقسیمات نہیں ہے. دنیا دار ہے، یہ دیندار ہے. بھائی ہم جس کو دنیا دار، یعنی تقسیم اس سینس میں تو ہے کہ اگر کوئی آدمی دین سے نفرت کرتا ہے یا دین کو چھوڑ چکا ہے اس کو تو دنیا دار کہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو آپ دنیا دار کیوں کہتے ہیں؟ اگر وہ دین پہ عمل کر رہا ہے وہ بھی دیندار ہے، دوسرا شخص بھی دیندار ہے. بہرحال یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. تو یہ ہر آئی ہوئی بات کو آگے چلتا کر دینا یا اس پہ یقین کر کے اپنا کوئی موقف قائم کر لینا، جب تک آپ خود گئے نہیں ہیں، خود تحقیق نہیں کی، خود وزٹ نہیں کیا،
یہ جو طرز عمل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الخبر کالمعاینہ، کہ بھائی خود اپنی آنکھوں سے جا کر کسی چیز کو دیکھ لینا اور کسی سے کوئی خبر حاصل ہو جانا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان کو دیکھنے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا علم ہوتا ہے، یقینی علم ہوتا ہے۔ جو سنی سنائی بات ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کوئی مرچ مسالہ کسی نے ملا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ دیکھنے سے انسان پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا نا کہ آپ کی قوم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اس وقت انہوں نے وہ تختیاں نہیں پھینکی غصے کی وجہ سے، خبر تھی۔ لیکن جب اپنی قوم کے پاس آئے اور قوم کو دیکھا کہ وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں، اتنا غصہ آیا وہ تختیاں اٹھا کے پھینک دیں۔ تو جب خبر ملی تھی وہ کیفیت نہیں تھی، لیکن جب آنکھوں سے دیکھا تو وہ کیفیت ہو گئی۔ اس لیے جب تک کسی چیز کی پوری تحقیق نہ کر لیں تو ایسی صورت میں اس پر عمل یقین نہ کریں، کوئی موقف قائم نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ آج کے دور میں میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، اس کے ذریعے جو باتیں پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی کے بارے میں آتا ہے وہ مر گیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے، عجیب عجیب چیزیں ہمارے ہاں چل رہی ہوتی ہیں، بدگمانی، بد زبانی، غیبت، تہمت، الزام، پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے بنیادی طور پر ساری یہ چیزیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ جب تک آپ خود کسی معاملے میں تحقیق نہ کر لیں آپ کوئی موقف قائم نہ کریں۔ اسی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے سفر کرنا، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت اور طریقہ ہے کہ وہ وہاں سے چل کر آئے، حضور سے دین سیکھا اور پھر دین سیکھ کر واپس چلے گئے۔ ایک اور چیز جو ہمیں سیکھنے سمجھنے کو ملتی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے، کہ مزاج میں تحمل، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مزاج میں تحمل ہونا چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے، بردباری ہونی چاہیے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچتے اور پہنچتے ساتھ ہی لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیتے کہ حضور کون ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، سارا پلان لوگوں کے سامنے اوپن کر دیتے۔ کچھ آپ نے نہیں بتایا، خاموش، بلکہ 3 دن تک حضرت علی کے ساتھ مہمان رہے، ان کو بھی نہیں بتایا جب تک انہوں نے خود پوچھا نہیں، اور جب پوچھا تب بھی ان سے پورا وعدہ لیا کہ سچ سچ بتاؤ گے تب جا کے ان کو بات بتائیے۔ اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ بھائی ہم جب کوئی، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کام بعد میں کرتے ہیں، اپنا پلان ساری دنیا کو پہلے بتا دیتے ہیں۔ یہ کام کرنے کا کون سا طریقہ ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں نا، کام اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ تمہارا کام اتنی خاموشی سے ہونا چاہیے کہ کامیابی شور مچائے، خود شور مت مچائیں کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر مثال کے طور پر اسلامائزیشن کے لیے کام کر رہا ہے تو اب اسلامائزیشن وہ بعد میں کرے گا، اپنے بورڈ پر، اپنے کارڈ پر، اپنے تعارف میں پہلے سے اسلامائزیشن اس طریقے سے لگا دے گا کہ سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی بندہ کر کیا رہا ہے، کوئی خطرناک کام تو نہیں کر رہا، سب کی آنکھیں سب اس پہ فوکس ہو جائیں گے۔ بھائی آپ اگر اسکول کھول رہے ہیں نا، تو آپ اگر اسلامی اسکول کھولنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ کہ آپ اس پہ اسلامی اسکول کا لیبل لگائیں، ایک طریقہ یہ کہ آپ کوئی اسلامی اسکول کا لیبل نہ لگائیں، آپ کہیں اسکول ہے، ٹھیک ہے، جب اسکول ہے آپ اپنا ویژن رکھیں کہ میں نے اسلامی اسکول بنانا ہے، لیکن اس کو اسلامی اسکول کا ٹائٹل اگر آپ دیں گے، اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ بعض وہ بچے یا بعض وہ والدین جو لبرل سیکولر ٹائپ کے لوگ ہیں، جو کسی اسلامی اسکول میں بچے کو نہیں بھیجنا چاہتے، وہ آپ کے پاس اس لیے نہیں بھیجیں گے کہ یہ اسلامی اسکول ہے۔ تو آپ اسکول کھول رہے ہیں، آپ اسکول کھول کے بیٹھ جائیں، کسی کو نہیں بولیں بھائی اسکول ہے سمپل، جیسے اور اسکول چل رہے ہیں، ہم بھی آکسفورڈ کا، کیمبرج کا، فلاں نصاب چلا رہے ہیں، آپ بچے کو داخل کروائیں، اندرون خانہ اپنا کام کرتے رہیں، اپنا پلان ہر جگہ پر اوپن چوپٹ کر کے کھول دینا، یہ کوئی حکمت کا تقاضا نہیں ہے، حکمت کا مطلب حکمت کے مطابق نہیں ہے یہ کام۔ حدیث شریف میں آتا ہے استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود، کہ اپنی ضروریات پوری کرنے میں رازداری سے کام لیا کرو، اس لیے کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو جو آپ کے منصوبے ہیں، جو آپ کے کام ہی، میں نے ایک مثال دی ہے، آپ کوئی بھی پازیٹیو کام کرنا چاہ رہے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوت کے جو مراحل ہیں اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ آپ اگر پہلے دن سے ہی وہ
نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں جو ہمارے ہاں لیڈر کر رہے ہوتے ہیں یا ہم جب کام شروع کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے وہ کام پورے نہیں کر سکیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک اور چیز جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمان نوازی ان کی کتنی اعلیٰ درجے کی تھی، اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیکیورٹی سینس تھی، جو حفاظتی سینس تھی، انہوں نے نکلنے سے پہلے ہی کوڈ ورڈ متعین کر دیا کہ بھئی ہم نکل رہے ہیں، اور نکلتے ہوئے اگر مجھے رستے میں خطرہ محسوس ہوگا ایک تو تم تھوڑا فاصلے سے آنا، خطرہ محسوس ہوگا میں کھڑا ہو جاؤں گا، اس اسٹائل میں کھڑا ہوں گا گویا میں پیشاب کے لیے رکا ہوں یا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، تم وہیں سے آگے پیچھے ہو جانا۔ مقصد یہ تھا کہ بھئی ہمارا کوڈ ورڈ ہوگا، تم سمجھ جانا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیکیورٹی سینس تھی، جو حفاظتی سینس تھی، جو سمجھداری تھی، وہ بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ میں یہ بات بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، ہمارے ہاں بعض لوگوں نے بے وقوفی کو دین کی علامت بنا دیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی بے وقوف ہوگا وہ بزرگ ہوگا، وہ دیندار ہوگا، وہ اللہ والا ہوگا، وہ ولی اللہ ہوگا، اور اگر کوئی آدمی سمجھدار ہے، اس کی سیکیورٹی سینس بہت کام کر رہی ہے، وہ سینسٹیو ہے، چیزوں کو دیکھ رہا ہے اس پیراڈائم سے بھی اس سے بھی، کہتے ہیں یار یہ اتنا چالاک اتنا تیز ہے، یہ دیندار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں تصورات دینداری کے قائم ہو چکے ہیں، یہ سیرت اور سنت سے بالکل متصادم ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو سمجھداری، حدیث میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو مومن کی فراست سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ وہ آگے کی بہت ساری چیزیں دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھداری کی نشانی ہے یا بے وقوفی کی نشانی ہے؟ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، تو جو بے وقوف ہوتا ہے وہ تو ایک سوراخ سے 100 بار ڈسا جاتا ہے۔ اس لیے عقل مند ہونا یہ اچھے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ کوڈ ورڈ بتایا اور فرمایا ان بُیِّتُم فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حَامِیم لَا يُنصَرُونَ، اگر تم پر رات میں حملہ ہو جاتا ہے تو تمہارا کوڈ ورڈ حامیم لا ینصرون ہوگا۔ مقصد یہ کہ اگر رات کے اندھیرے میں تم ایک دوسرے سے ملو اور سامنے والا حامیم لا ینصرون کہہ دے تو سمجھ جانا کہ یہ ہمارا مسلمان ساتھی ہے، اور اگر وہ یہ نہ کہے تو سمجھ جانا کہ بھائی یہ ہمارا مسلمان ساتھی نہیں ہے، وہ جو شب نام ہے شب اور جواب شب۔ تو یہ جو کوڈ ورڈ ہے، یہ کوڈ ورڈ بنیادی طور پر کس لیے متعین کیا گیا؟ تاکہ ایک سیکیورٹی رہے، ایک محفوظ۔ اب اگر یہ کوڈ ورڈ متعین کیے جا رہے ہیں تو یہ سمجھداری کی بات ہے نا۔ تو آپ جب دنیا میں کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی پازیٹیو کام کر رہے ہیں، یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز کو بالکل اوپن کر کے لوگوں کے سامنے کھول دینا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ تو اس میں آج کے دور میں جو سیکھنے سمجھنے کی چیز ہے، دیکھیں آج کا جو دور ہے نا یہ ڈیٹا کا دور ہے۔ آپ جانتے ہیں AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ سارا بیسڈ ہے کس پر؟ ڈیٹا پر۔ آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، آپ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، آپ جناب جو بھی آپ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم، آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں، آپ کا یہ سارا ڈیٹا محفوظ ہو رہا ہے، آپ کی لوکیشن ٹریس ہو رہی ہے، ساری چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں۔ اور ڈیٹا کی اس وقت دنیا میں کتنی اہمیت ہے یہ شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو یا مسلمان قوم کو یا مسلم نیشن کو اس وقت ڈیٹا سائنس کے اندر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر، ڈیٹا کی سیکیورٹی کے اندر بہت اعلیٰ درجے کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کوڈ ورڈ متعین کیا اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک مسلمان اس مصنوعی ذہانت میں وہ ایسے سافٹ ویئر ایجاد کرے، وہ ایسی ایپلیکیشن ڈیولپ کرے جس سے مسلمانوں کا، مسلمان ملکوں کا ڈیٹا محفوظ ہو، ان کا ڈیٹا چوری نہ ہو سکے۔ اب یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہمارے جو ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، جو سائنس پڑھ رہے ہیں، جو IT کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ بات میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی آدمی اس میں ایکسپرٹیز حاصل کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا دار ہے۔ بھائی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کر رہا ہے اور آپ کے ملک کے ڈیٹا کو سیکیور کر رہا ہے، مسلمانوں کے ڈیٹا کو سیکیور کر رہا ہے، آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کی سیکیورٹی کا جو حصار ہے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ تو دین کی بہت بڑی خدمت کر رہا ہے۔ تو ہم اس کو دنیا دار کیسے کہیں گے؟
یہ جو سیکیورٹی سینس ہے آج یہ ایک پروفیشن بن گیا ہے، آج یہ پورا ایک علم بن گیا ہے، پورا ایک فن بن گیا ہے، اس پہ لوگ ڈگریز لے رہے ہیں، اس میں لوگ ماسٹر اور پی ایچ ڈی تک جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی اس سیکیورٹی سینس کو سمجھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے اس کو ڈرائیو کریں، اس سے ایکسٹریکٹ کر کے، اور ان چیزوں کے اندر اپنی مہارت حاصل کریں۔ ایک اور سبق جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ دین کی بات انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اگر آپ تک دین کی صحیح بات نہیں پہنچ رہی یا آپ پورے طریقے سے سیکھ نہیں پا رہے، خود چل کر جائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، کتنے ایسے لوگ تھے جن کے پاس حضور چل کر گئے، کتنے ایسے لوگ تھے جو حضور کے پاس چل کر آئے، کتنے ایسے تھے جن کے پاس حضور چل کر آئے وہ مسلمان نہیں ہوئے، کتنے ایسے تھے جو خود دور سے چل کر آئے مسلمان ہو گئے۔ یہ جو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ نہیں یار وہ فلاں کے پاس تو گیا تھا، میرے پاس کیوں نہیں آیا، میں نہیں جاؤں گا۔ بھائی آپ محتاج ہیں نا دین کے، تو اگر وہ اس کے پاس گیا تھا آپ کے پاس نہیں آیا تو آپ خود چل کر چلے جائیں، اس لیے کہ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ تو اللہ کا نظام ہر ایک کے لیے الگ ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اللہ نے ایسی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور خود چل کر گئے، خود ان کو بتایا، مسلمان ہو گئی۔ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود چل کر گئے، حضرت ابو ذر غفاری حضور کے پاس چل کر آئے۔ تو یہ دونوں طریقے دنیا کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ کو جانا پڑے گا تو آپ کسی ایک مثال کو لے کر اس پہ اپنے آپ کو قیاس کریں کہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا میرے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ یہ کوئی فارمولہ طے شدہ نہیں ہے، اس لیے اس کو ایسا سٹینڈرڈ نہیں بنانا چاہیے۔ جہاں آپ کو لگے کوئی ہدایت کی بات، کوئی دین کی بات ہے، کوئی آپ کے پاس آیا تب بھی ٹھیک، آپ کے پاس نہ آیا تو آپ اس کے پاس چل کر جائیں، اس میں کسی قسم کی عار اور شرم محسوس نہ کریں۔ اور آخری بات آج کے سبق کی، جو میں نے بتایا کہ جو دوسرا حربہ ہے مشرکین مکہ نے استعمال کیا وہ کیا تھا کہ پروپیگنڈا کیا جائے، بدنام کیا جائے۔ آج کے دور میں یہ سارا کچھ کیسے کیا جاتا ہے، میں اس کی کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس کو ریلیٹ کر سکیں سیرت کو آج کے دور کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں اسلام کو دہشت گردی کا مذہب ڈکلیئر کیا گیا، مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا، داڑھی ٹوپی کو دہشت گردی کی علامت قرار دیا گیا، اور اس پہ اربوں کروڑوں روپے خرچ ہوئے یا نہیں ہوئے کہ یہ جو داڑھی والے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، پگڑی والے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے۔ جہاں کوئی بات ہوتی تھی اسلام کو ٹیررزم کے ساتھ، دہشت گردی کے ساتھ بطور مذہب کے جوڑا جاتا تھا۔ کتنے لوگ ہیں، اب آپ دیکھیں، اگر آپ میڈیا کی بات کریں، آپ سوشل میڈیا کی بات کریں، آپ لوکل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، سوشل میڈیا، فلم، ڈرامے، ڈاکومنٹریز، کتنی ڈاکومنٹریز بنائی گئیں، کتنی فلمیں بنائی گئیں، کتنے ڈرامے بنائے گئے جن میں مسلمانوں کا چہرہ مسخ کر کے پیش کیا گیا، جن میں اسلام کا چہرہ مسخ کر کے پیش کیا گیا، ایک ڈراؤنی قسم کا، ایک پرتشدد قسم کا، ایک جناب دہشت گردانہ قسم کا چہرہ اسلام کا پیش کیا گیا تاکہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں۔ یہ وہی طریقے جو مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف استعمال کیے۔ کتنی ایسی شخصیات ہیں جن کو امریکہ نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا، کتنی ایسی دینی تنظیمیں ہیں جن کو امریکہ نے کالعدم اور دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ ایسی شخصیات کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے، معاشرتی تنقید کا ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، باقاعدہ ایسے گروہ تیار کیے جاتے ہیں، ایسی جماعتیں، ایسی تنظیمیں تیار کی جاتی ہیں، ایسے لوگ تیار کیے جاتے ہیں جو اسلام کا کام کرنے والوں پر مسلسل تنقید کرتے رہیں، بتاتے رہیں کہ یہ بہت ہی پرانے زمانے کے لوگ ہیں، بہت جناب پرانے بیکورڈ لوگ ہیں، پتھر کے دور کے لوگ ہیں، دقیانوسی قسم کے، اور ان کی جتنی باتیں کوئی پریکٹیکل باتیں نہیں، پرانے دور کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو کوئی نئی دنیا کی چیزیں بتاتے ہیں، یہ باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچے ذہن والے ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ اگر ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کے ساتھ آپ ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس پر باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، مولوی بتا رہا ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو شلوار۔ یہ اس کے طریقے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہے۔ بھائی چاند پہ پہنچنے کا اور شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا اس کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ کہتے ہیں عقل بڑی ہے یا بھینس، تو بھائی عقل کا بھینس کے ساتھ جوڑ کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں عقل بڑی ہے یا بھینس؟ تو چاند پہ پہنچنے کا اور شلوار ٹخنوں سے اوپر نیچے رکھنے کا اس کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ مقصد یہ کہ جو کچے ذہن کے لوگ ہیں ان کو اسلام سے، دینی شخصیات سے دور کیا جائے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت طفیل بن عمر کا واقعہ، حضرت زماد بن ثعلبہ کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری کہ آپ تحقیق کریں، آپ پڑھیں، آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں، ان کا کلام سنیں، ان سے سوال کریں اور پھر اپنا موقف قائم کریں۔ میڈیا کی بنیاد پر، فلموں، ڈراموں، ڈاکومنٹریز کی بنیاد پر اگر آپ اپنا موقف قائم کریں گے تو وہ مشرکین مکہ بہت سے لوگوں کو دور کرنے میں بھی کامیاب ہوئے تھے، تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی یہ فلمیں، ڈرامے اور یہ میڈیا دین سے دور کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ایک تو یہ کیا جاتا ہے، دینی شخصیات، دینی تنظیموں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ دوسرا کام جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ دین کے احکام کے خلاف، شریعت کے احکام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور بڑے ہی اٹریکٹیو قسم کے، بڑے ہی ایک خوبصورت قسم کے، جس کو آپ کہہ لیں شوگر کوٹڈ طریقے سے زہر انڈیلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں پردے پر اعتراض کہ بھئی اسلام میں پردے کا حکم کیوں ہے، مرد کو سب کچھ کا باہر جانے کا حق ہے، کاروبار کا حق ہے، فلاں فلاں، تو عورت کو آپ نے پردے کا حکم کیوں دیا؟ عورت کو میراث میں جناب مرد کو ڈبل حصہ ملتا ہے، عورت کو میراث میں آدھا حصہ ملتا ہے۔ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی؟ عورت کو تو 4 شادیوں کی اجازت نہیں، مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے؟ مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے تو عورت کو طلاق کا حق حاصل کیوں نہیں ہے؟ کبھی ہیومن رائٹس کے نام پر، کبھی ویمن رائٹس کے نام پر، کبھی ایکویلٹی کے نام پر، کبھی فریڈم آف سپیچ کے نام پر، کبھی ڈیموکریسی کے نام پر، کبھی جناب ایکویلٹی اور مساوات کے نام پر۔ یہ جو مختلف ہمارے ہاں نعرے لگائے جا رہے ہوتے ہیں، معاشرے سے جرائم کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، جب اسلامی حدود، قصاص اور سزاؤں کی بات کی جاتی ہے کہ زنا کرنے والے پر حد جاری کی جائے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے، قتل کرنے والے کو قصاصاً قتل کیا جائے، اس پہ جناب یہ آگ بھگولا ہو جاتے ہیں کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ جناب کسی کو سزا میں قتل کرنا یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، کسی کا ہاتھ کاٹنا یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، کسی زنا کرنے والے کو کوڑے مارنا یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ اب اس پہ ٹائٹل کیا ہے؟ ہیومن رائٹس کا۔ اب ہمارے ہاں کتنی دفعہ ایسا ہوا کسی معصوم بچی کے ساتھ تشدد ہوا، کسی نے اس کے ساتھ تشدد کیا، اس کو قتل کر دیا، جب اس پہ بات کی جاتی ہے بھئی اس کو چوک پہ لٹکا کے سر عام پھانسی دی جائے تاکہ لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بن کے، نہیں یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ اسلامی احکام کے خلاف اس طریقے سے پروپیگنڈا کرنا، گویا یہ انسانیت کے علم بردار ہیں، اور جس اللہ نے اس انسانیت کو پیدا کیا اس کو معاذ اللہ انسانیت کی کوئی فکر نہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیں، ہم جنس پرستی کو دیکھ لیں، آپ LGBTQ کے ایجنڈے کو دیکھ لیں، آپ ٹرانسجنڈرزم کو دیکھ لیں، انسیسٹ کو دیکھ لیں، اس طرح کی بیہودہ غیر اخلاقی چیزوں کو یہ نارملائز بھی کر رہے ہیں، لیگلائز بھی کر رہے ہیں، اس میں ان کو شرم بھی نہیں آتی اور اس کا مذاق بھی نہیں اڑاتے۔ اور اسلام کے وہ شرعی احکام، نکاح کا مذاق اڑایا جائے گا، پردے کا مذاق اڑایا جائے گا، LGBTQ کا آپ مذاق نہیں اڑا سکتے، ہم جنس پرستی کا آپ مذاق نہیں اڑا سکتے، ٹرانسجنڈرزم کا آپ مذاق نہیں اڑا سکتے۔ یہ جو ہمارے ہاں مختلف قسم کے نعرے، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، فیمنزم، ایکویلٹی، مساوات، فریڈم آف سپیچ، ان سب کے پیچھے بنیادی طور پر مقصد اسلامی احکام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ اسلام کے خلاف استعمال ہونے والا وہ حربہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے اس زمانے میں بھی استعمال کیا تھا۔ آج کے زمانے میں بھی حضور کے دشمن یہ حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس زمانے میں بھی اس حربے کا شکار ہو کر حضور سے دور ہو گئے تھے، اور صحابہ اکرام کی جماعت جو تھی وہ ڈٹی ہوئی تھی۔ آج کے دور میں بھی کچھ لوگ اس طرح کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، صحابہ کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں صحابہ کی طرح ڈٹنا ہوگا، ہمیں قرآن کی طرف آنا ہوگا، سیرت کی طرف آنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، اس کے پیغام کو پھیلانا ہوگا۔ اگر ہم اس کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرے گا، اور اگر خدا نخواستہ ہم ان پروپیگنڈوں کا شکار ہوتے ہیں تو یہ بہت خطرے کی بات ہے اور ایمان سے محروم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سبق سے متعلق کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ نے کمنٹ میں ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اس سے آپ کو یہ سبق تھوڑا سا ریوائز بھی ہو جائے گا اور امید ہے انشاءاللہ یاد بھی رہے گا۔ پہلا سوال، اسلام کے خلاف مکہ کے مشرکین کا چوتھا حربہ کیا تھا؟ جسمانی تشدد، مذاق اڑانا، سپورٹرز پر دباؤ ڈالنا اور ان کو پریشرائز کرنا۔ دوسرا سوال، اسلام کے خلاف مشرکین مکہ کا 5واں حربہ کیا تھا؟
تنہا کرنے کی کوشش، پروپیگنڈا اور بے تکے القابات، جسمانی تشدد۔ حضرت ضماد رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کیوں گئے تھے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا علاج کرنے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مذاکرات کرنے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دین کی بات سے روکنے کے لیے۔ حضرت ضماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کس بات سے متاثر ہوئے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بے مثال فصاحت اور اعلیٰ درجے کے کلام سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، یا کسی اور چیز سے؟ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ ازد شنوءہ، قبیلہ دوس یا قبیلہ اوس؟ حضرت ضماد اور حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہما کے اسلام کا سبب کیا بات بنی؟ مشرکین مکہ کا منفی پروپیگنڈا، صحابہ کرام سے ان کی ملاقات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دعوت دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا نام کیا تھا؟ انیس، جندب، معاذ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ جندب بن جنادہ، عمرو بن العاص، سعد بن عبادہ۔ معاشرے میں اچھا کام کرتے وقت اپنے سارے منصوبے اوپن کر کے بتا دینے چاہیے، سب کو بتا دینے چاہیے، نمبر 1، یا خفیہ رکھ کر سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیکیورٹی سینس سے کیا یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ آج ڈیٹا سائنس اور اے آئی پر مسلمانوں کو ڈیٹا سیکیور کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ آج کے دور میں اسلامی شخصیات اور اسلام کے احکام کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں یا نہیں؟ کیے جاتے ہیں؟ نہیں کیے جاتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔